اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه السلام. اللہ پاک دی مختصر اور نام حمد و ثنا طبع درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین امام اعظم پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ سے. دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر انسان اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرے تو دو چیزاں سامنے آندیاں نے. ایک دا تعلق اللہ دے نال، دوسرے دا تعلق حبیب اللہ دے نال. اللہ دے نال تعلق جس نو عقیدہ توحید کہا جاندے. انسان دے حساب و کتاب واسطے ضروری ہے کہ وہ دا عقیدہ توحید درست ہوئے. قیامت دے دن اللہ رب العزت حساب و کتاب دا جدوں میزان اور ترازو مقرر کرے گا تے ایسا بندہ جڑا مشرک ہوئے گا جدا عقیدہ درست نہیں، اللہ اس سے کلو حساب و کتاب نہیں لے گا بلکہ سیدھا جہنم کے اندر چھوڑ دے گا. اپنے کو کوئی بات نہیں کرا گا. اللہ دا قرآن اندر انہو من یشرک باللہ
ذکر و اذکار باطل ادا درود پاک پڑھنا باطل ہے جس انسان کا عقیدہ درست نہیں. عقیدے کے اندر شرک آ جائے وہ انسان بغیر حساب و کتاب تو جہنم میں اندر جائے. اگر عقیدہ درست ہے پھر اس کو کھڑیا جائے گا میزان دیتے اتنے وہ اعمال کو تولیا جائے گا, اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. حساب و کتاب واسطے سب تو پہلے اللہ رب العزت انسان دی نماز کا حساب لے گا. حدیث پاک ہے کہ اول یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. سب تو پہلے بندے کا حساب و کتاب نماز سے لیا جائے. اگر عقیدہ درست نہیں, حساب ہی نہیں, عقیدہ درست ہے تو سب تو پہلے وہی نماز تولی جائے. نماز درست ہو گئی باقی اعمال درست ہو جان گے. نماز باطل ہو گئی باقی اعمال باطل ہو جان گے. اور ایسا بندہ جڑا نماز ہی نہیں پڑھتا, نماز سے متعلق اس کو شعور ہی کوئی نہیں, مسجد سے نہیں آندا, اپنے آپ کو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. کیونکہ جیسی نماز ختم ہے اسی دین ختم ہے. جیسی نماز ضائع ہے کوئی اسلام کے ستون کو ضائع کر بیٹھے. میرے تیرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اٹھائیے سید البخاری, آپ تشریف فرمانے چند لوگ آئے آ کے آپ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پیغمبر اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں, سانو اسلام کے اندر داخل فرما لو. جی کلمہ پڑھ لو تو اسلام کے اندر داخل کر لیا جائے گا. کلمہ پڑھ لے اسلام سے داخل ہو گئے. اسلام کی کلمات دین کی کلمات پیش کر دیا گئی ہیں. دین کی کلمات کو سنن تو بعد عرض کر لگے یا حبیب اللہ ایک سوال تھوڑے کو کرنا چاہتے ہیں. جی میرے صحابہ سوال کرو. فرمایا آقا کلمہ پڑھے, کلمہ پڑھن تو بعد زکوٰۃ کی سمجھ آ گئی, کلمے کی سمجھ آ گئی, روزے تے حج کی سمجھ آ گئی ہے, زکوٰۃ بھی ادا کریں گے یہ بھی سمجھ آ گئی. کیونکہ یہ سارے کام سال کے اندر ایک مرتبہ کرنے پہنتے ہیں. لیکن آج کا معاملہ نماز والا ہے, یہ ذرا مشکل محسوس ہو رہے ہے. سانو نماز کی اجازت مل جائے, اسی نماز ایک دن کے اندر 5 نہیں پڑھ سکتے, سانو نماز کو چھٹی مل جائے, کلمہ بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, لیکن صرف ایک کام کی چھٹی دے دو جس کا نام ہے نماز. تو سنیے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا. فرمایا کہ اگر نماز نہیں تو اسلام نہیں, نماز نہیں تو روزے نہیں, نماز نہیں تو زکوٰۃ نہیں, نماز نہیں تو حج نہیں. جے تواڈے اندر نماز نہیں تو تواڈا اسلام ہی قبول نہیں. تسی کس اسلام کی گل کرتے ہو؟ آئیے سب تو پہلے اس بات کو سمجھیے کہ نماز ہی وہ واحد دین اسلام کا رکن ہے جس کو بغیر انسان کا چھٹکارا نہیں, مسلمان کا گزارا نہیں. 2 جمعہ کے اندر نماز کی عظمت اور فضیلت اور اس کو چھڑن والے کے ہاتھ بیان کر چکا. اور اج کے اس خطبے کے اندر میں ایک اور انداز کے نال نماز
اپنے نماز کے اندر قیام کر لے، نہیں بلکہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح حبیب اللہ نماز پڑھتے گئے، جس طرح ابو بکر صدیق نماز پڑھتے سن، جس طرح عمر فاروق نماز پڑھتے سن، جس طرح عثمان و علی نماز پڑھتے سن، جس طرح حذیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نماز پڑھا کرتے سن۔ اگر تہاڈی نماز اس کے مطابق ہے پھر نماز قبول ہوئے گی، وگرنہ نماز قبول نہیں۔ آئیے اس مسئلے کو سمجھیے۔ اگر آج کوئی بندہ کسی نے اعتراض کرنا چاہے کہ تسی اہل حدیثوں والی نماز پڑھتے ہو، تسی بریلیاں والی نماز پڑھتے ہو، تسی شیعہ والی نماز پڑھتے ہو، تسی دیوبندی والی نماز پڑھتے ہو، تو آؤ میں کہتا ہوں اسی سارے مذہب سارے مسالک رل کے اس جگہ کے اندر جانے ہاں جتنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دے رہے۔ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبی کے مسلے کے اوپر جڑی نماز ہے، اگر تہاڈی نماز اس نماز سے مل جائے تو یاد رکھنا تہاڈی نماز ٹھیک ہے، وگرنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر اوتھے اعتبار نہ ہو تو چلو چلیے مسجد الحرام کے اندر اس مسلے کا امام جس طرح نماز پڑھتا ہوئے، جیسی نماز مسجد حرام دے مسلے دے نال مل جائے اسی نماز ٹھیک ہے، اور جیسی نماز بیت اللہ کی نماز سے نہ ملے تو یاد رکھے اسی نماز باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اللہ کا قرآن آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ نماز اس طرح قبول ہوئے گی جس طرح حبیب پڑھتے رہے، نماز اس طرح قبول ہوئے گی جس طرح میرے آقا کے صحابہ پڑھتے رہے۔ اگر بیت اللہ کے اعتبار نہ ہوئے، مسجد نبوی کے اعتبار نہ ہوئے، آئیے اپنے سامنے صحیح البخاری کو رکھیے، ایک بندے صحیح البخاری رکھ لیجیے اور منصب بٹھا دیجیے۔ ایک طرف نماز اہل حدیث پڑھے، دوسری طرف نماز غیر اہل حدیث پڑھے۔ بخاری کو سامنے کھولیے اور اپنی نماز نو بخاری دیا حدیث اٹھتے نہ پیے، انہوں میزان بنا کے ترازو بنا کے معیار بنا کے اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جیسی نماز بخاری طرح ہوئے، جیسی رکوع بخاری جیسا ہوئے، جیسا سجدہ بخاری جیسا ہوئے، جیسا قیام بخاری جیسا ہوئے، جیسی قرات بخاری جیسی ہوئے، وہ سمجھ لے کہ وہی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، اور جدی نماز بخاری نہ ملے وہی نماز درست نہیں۔ کیوں؟ سارے مسلمانوں کا چاہے اہل حدیث ہوئے، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، شافعی ہوئے، مالکی ہوئے، حنبلی ہوئے، حنفی ہوئے، جعفری ہوئے، شیعہ ہوئے، دنیا کائنات کے اندر سارے کا ایک ہی مذہب ہے کہ قرآن تو بعد سب تو بہترین، سب تو اعلیٰ ترین، سب تو معزز ترین، سب تو سچی اور پکی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ نام ہے صحیح البخاری۔ اور آؤ اپنی نمازیں درست کیجیے، بخاری کو پیمانہ بنا کے آئیے۔ اگر اس طرح کی نماز نہیں تو نماز قبول نہیں۔ میرے تیرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما لے، ایک صحابی آیا ہے، کون ہے؟ صحابی رسول ہے، اور مسجد کے اندر تشریف لے کے آیا، مسبوق ہے، جماعت نہ گئی، بعد کے اندر آیا ہے، آپ جماعت کرا کے بیٹھے ہوئے نے، صحابہ بھی تشریف فرما لے، انہیں کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام کے کو آئے، آقا نے آ کے سلام مت کرتا ہے، میرے حبیب پیغمبر نے سلام کا جواب دیتا ہے، جواب دینے تو بعد ارشاد فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی لوٹ جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ اس نے نبی علیہ السلام کے کول سوال نہیں کیتا، کیونکہ جانتا سی کہ اگر نبی نے فرما دیتا ہے نماز نہیں پڑھی تو میری نماز نہیں، پھر اس نے دوبارہ نماز پڑھی ہے۔
مسجد نبوی کے اندر ہے، دیکھنے والے رسول اللہ نے، دیکھنے والے صحابہ کرام نے 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے اور سلام بھی میرے محبوب پیغمبر نے کیتا ہے، مسجد نبوی کے اندر کیتا ہے، سامنے کھلو کے کیتا ہے۔ آپ پھر بھی فرما رہے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ آج پاکستان کے اندروں سلام بھیجی دے نے، درود بھیج رہے ہو، وہ صحابی سامنے بیٹھ کے سلام کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سلام وہ دی نماز میں مفائد نہیں کر رہا۔ آقا خود فرما رہے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی، اس نے دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ آئیے ایک اور بخاری کی روایت سنیے، میرے پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما نے، دیکھا ایک آدمی آیا ہے، اس نے آن کے مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے۔ حضرت حذیفہ نے اس نے اس طرح دیکھے اپنے کول بلایا، فرمایا اے انسان، نماز پڑھنے والے، تینوں کتنی دیر ہو گئی ہے اس نماز کو پڑھ دیا؟ کہنے لگا کہ مینوں 40 سال گزر گئے نے، میں اس طرح نماز پڑھ رہا۔ سنیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، آج کسی نے پوچھئے یار نماز کس طرح پڑھ، غسل کس طرح کر، وضو کس طرح کر، اب کوئی جواب مل جائے۔ ساڑھی 40 سال کی عمر ہو گئی، 25 سال تو اسی نماز اس طرح پڑھ رہے، 25 سال تو غسل اس طرح کر رہے، وضو کس طرح کر رہے، اعتراض اٹھاتے ہو حدیث کے اوپر۔ سنیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ اے صحابی، اے نماز پڑھنے والے، تیری نماز نہیں ہوئی، بلکہ کتنے سال تو پڑھ رہے ہیں، 40 سال تو اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہی نماز پڑھدیا تو فوت ہو جاتا تو تیری موت دین اسلام دے واقع نہیں ہوئی۔ اللہ نے تیری 40 سال دی ایک نماز کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ کیوں؟ نماز کا معیار کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر تمہاری نماز میرے آقا دی نماز جیسی نہیں تے باطل ہے، رکوع آقا جیسا نہیں تے باطل ہے، سجدہ آقا جیسا نہیں تے باطل ہے، قیام میرے حبیب پیغمبر جیسا نہیں تے باطل ہے۔ آنا دوسرا نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ سیدنا مالک بن حویرث کہہ دو سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی دے صحابی نے حضرت مالک بن حویرث آئے اور آپ علیہ السلام کے کو اسلام قبول کیتا ہے۔ 20 دن تک میرے آقا کے کول کھڑے ہو کے قیام کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھ لئی۔ 20 دنوں تو بعد حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک دے چہرے تے اداسی دے اثرات دیکھے، فرمایا مالک جی یا رسول اللہ، فرمایا لگ رہا ہے تو اپنے بیوی بچیاں تو والدین تو ادھر گئے، اپنے شہر جانا چاہنا ہے، گھر دے اندر جانا چاہنا۔ جی یا رسول اللہ، بڑا دیدار بڑا اہمیت رکھتا ہے، تواڈے کو بیٹھنا بڑی اہمیت کا مالک ہے، حیثیت رکھتا ہے، لیکن آقا جی اتنے رہ کے گھر دی یاد آ رہی ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے نا، انسان کو اپنے پنڈ دی، اپنے گھر دی، اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے۔ آقا یاد آ رہی ہے، فرمایا مالک تیاری کر لے، پھر میں تمہیں رخصت کر کے آنا۔ خود کیسا پیارا سما ہوئے گا کہ حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت مالک بن حویرث کو اپنے گھر کی طرف روانہ کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ حضرت مالک نے 20 دن قیام کیتا، آقا کو نماز سیکھ کے کنیاں نمازاں پڑھیاں 20 دنوں کے اندر، 100 نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں۔ آپ اس طرح رخصت کرنے واسطے مدینے جو باہر نکلے، جب مدینے کے آخری چوک سے کھڑے، حضرت مالک بن حویرث اپنے پنڈ میں جان لگے، فرمایا مالک جی یا رسول اللہ، میں ایک گل کرنا چاہنا۔ آقا جی حکم کرو۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مالک اپنے گھر جا رہے ہیں، اپنے علاقے سے جا رہے ہیں، اپنے پیڑ دے بستی کے اندر جا رہے ہیں، اتنے جا کے نماز کس طرح پڑھنی ہے، جس طرح مینوں نماز پڑھتا ویکھی ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے، جس طرح میں نماز پڑھی ہے اس طرح قیام کرنا ہے، جس طرح میں قیام کیتا ہے اس طرح ہاتھ بننے نے، جس طرح میں بننے نے، آپ بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں بھی اس طرح نماز پڑھن دا
میں ایک بات کروں لگا کہ جڑا بندہ اس حدیث کو پڑھ لے وہ سمجھ لے کہ عورت مرد دی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں، احکام و مسائل کے اندر فرق ہو سکتا ہے کہ عورت دوپٹہ لے کے نماز پڑھے گی اور مرد بغیر دوپٹے تو نماز پڑھے گا۔ عورت اپنے پونچھیاں نو شلوار دے، پونچھیاں نو ٹخنیاں تو نیچے رکھے گی، لیکن مرد اپنے ٹخنیاں تو کپڑے نو اوپر رکھے گا۔ احکام و مسائل دے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن نماز دے طریقے چ بولو فرق ہے کہ زمین دے نال لا کے سجدہ کرنا عورت نو جائز نہیں۔ مرد ناف تو تھلے ہاتھ بنے، عورت سینے تے بنے، کسی حدیث کے اندر یہ چیز ثابت نہیں۔ آئیے ہن جدو پتہ چل گیا کہ عورت دی نماز بھی اس طرح، مرد دی نماز بھی اس طرح، اور سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرماتا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تسی منو نماز پڑھتے دیکھے ہیں۔ کہ حضرت مالک بن حویرث جا کے اپنے گھر والوں بھی یہی اعلان کرنا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اتوں نماز پڑھتے منو دیکھ کے جا رہے ہو، کیونکہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے حبیب کی اتباع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی گل منو، اس طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، اس طرح کے ہم کرنا ہے جس طرح آقا پڑھتے رہے۔ اگر اس طرح نماز نہیں ہوئے گی وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نماز قبول نہیں کراں گا، رکوع سجود قبول نہیں کراں گا۔ جی آقا جی دسو میں 3 مرتبہ نماز پڑھ لی ہے، اسی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا میرے سے ابھی نماز پڑھ کے آنا۔ کہ میں نماز پڑھی ہے 3 مرتبہ، صحابی رسول نے 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے، آقا فرماتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی، تو نماز نہیں پڑھی، جا دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ آ کے بیٹھ گیا ہے آقا جی کو، عرض کر لگا اللہ دے حبیب پیغمبر میں 3 باری نماز پڑھ لی، تسی تینوں وقت بھی یہی فرمایا ہے کہ جا چلا جا نماز پڑھ کے آ، نماز نہیں پڑھی۔ آقا مینوں پتہ کوئی نہیں، ہن تسی سکھلا دیو نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے پروانیوں جدو نماز واسطے آئے گھروں نکلے صاف ستھرے کپڑے پا کے خوشبو لگا کے مسجد کی طرف آنا ہے، آ کے سب تو پہلے وضو کرنا ہے، اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضو کا طریقہ سکھلایا، فرمایا میرے پروانیوں پہلو آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے نے، ہاتھ دھون تو بعد 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، نک سے پانی پانا ہے، 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا ہے، چہرہ دھون کے بعد دائیں طرف والا بازو 3 مرتبہ دھونا ہے کونیوں سمیت، پھر بائیں طرف کونیوں سمیت اپنا بازو 3 مرتبہ دھونا ہے، دھون تو بعد اس طرح مسح کرنا ہے، اپنی پیشانی کو شروع کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو بدھی تک لے جانا ہے، جس طرح لے کے گئے اسی طرح دوبارہ اس پیشانی تک لے آنا ہے۔ بعد شہادت والیاں انگلاں اپنے کناں دے اندر داخل کر لینیاں نے، انگوٹھے نو اپنی بیک پشتے جڑا کان ہے یہ نال مسح کرنا ہے، اور جس طرح کام دی ساخت اللہ پاک نے بنائی ہے اندر والی سائڈ تے اس طرح اس انگلی نال مسح کرنا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا دایاں پاؤں پہلو دھونا ہے 3 مرتبہ، پھر بعد کے اندر بایاں پاؤں دھونا ہے، وضو کر لے ہے، پھر دعا پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کر لے ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے دعا پڑھ لئیے اللہ تیرے پہ اتنا راضی ہو جائے گا، فتحت لہ ابواب السمانیہ الجنہ، اللہ جنت دے 8 دروازے وضو کرن دی وجہ تو تیرے واسطے کھول دیں گے۔ آنا دوستوں اے سنت بخاری دے اندر، اے طریقہ بخاری دے اندر، اے طریقہ او میں جڑا حضرت عمر نے سکھلایا ہے، اے طریقہ او جڑا عبداللہ بن عمر نے سکھلایا ہے، اے طریقہ او میں جڑا ابو ہریرہ نے سکھلایا ہے، اے طریقہ او میں جڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھلایا ہے۔ اس کے اندر گردن دا اٹھے ہتھاں دے نال مسا ثابت کوئی نہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ یہ نال کی حرج ہے گردن اتر کر لے آ جائے، یہ اندر کی حرج ہے، یاد رکھیے اللہ نے اس سے واسطے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا
بعد دے اندر جڑا آسمان دی طرف انگلی چوک کے کلمہ پڑھتے ہو یہ حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں. آپ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابی نماز پڑھ رہی ہے وضو کر لے مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں کہ قبلے دی طرف رخ کر لو قبلے دی طرف رخ کر لو اپنے کپڑے آنو بہترین طریقے نہ سوار لو اپنے کفانوں نیچے کر لو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدر والصبری. آقا فرماتے نے نماز کے اندر اس طرح فولڈ کرنا کف کہ جائز کوئی نہیں. اسی طرح اپنی گردن کے اندر کپڑے نو لٹکانا جائز کوئی نہیں. میرے آقا فرماتے نے صحابی رسول کہ اس طرح اپنے کفانوں نیچے کر لو اپنے کفنا دے بالاں نو اتار لو انہاں نو سیدھا کر کے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہون تو بعد پڑھنا کی ہے اپنے اس طرح دونوں ہاتھاں نو اٹھانا ہے. اس طرح نہ زیادہ بند ہونے چاہیے نے نہ زیادہ کھلے ہونے چاہیے نے بلکہ معمول کے مطابق ہاتھ اٹھا لینے نے. حذو من کبھی ہے انہاں نو اپنے کنیاں دے برابر لے جانا ہے. دوسری روایت صحیح مسلم دے اندر میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حذو فرو ابو نہیں ہے. میرے آقا فرماتے نے اپنے ہاتھاں نو کناں دی لاؤ دے برابر اٹھانا ہے. اٹھان تو بعد اپنے ہاتھاں نو اس طرح بن لینا ہے سینے پاک کے بن لینا ہے. آئیے نا حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے میرے تیرے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے ایسے بخاری دی روایت ہے میرے تیرے حبیب پیغمبر فرما رہے ہیں حضرت سعد دے کو روایت ہے کان الناس یؤمرون ان یرا الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. حضرت سعد فرماندے نے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیا کرتے سن لوگوں اپنے دائیں ہاتھ نو اپنی بائیں سرا کے اوپر رکھنا اے سرا کونی تو لے کے شہادت کی انگلی تک جڑی درمیانی انگلی ہے اسے ناخن تو لے کے ایک کونی تک یہ ساری نو عربی دے اندر سرا کہا جاتا ہے. اس طرح ہاتھ بننے نے کہ دایاں ہاتھ تہاڈی سرا دے اوتے آ جائے ایتھے بنو تاں بھی سنت دے اوتے عمل ہوئے ایتھے بنو تاں بھی سنت دے اوتے عمل ہوئے ایتھے بنو تاں بھی سنت دے اوتے عمل ہوئے. یاد رکھیے اگر ایتھے بنو گے کبھی ہاتھ تہاڈا ناف تو نیچے نہیں جائے گا. آئیے صحیح ابن خزیمہ دی روایت سنیے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث رواوی نے فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. حضرت وائل بن حجر جڑے آخرت کے اندر اسلام قبول کرنے والے صحابی نے فرماتے ہیں میں محبوب پیغمبر دے نال نماز پڑھی میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ نے اوپر رکھیا علی صدرہ. ابن خزیمہ دی روایت ہے میرے حبیب پیغمبر نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھی ہے. آئیے تیسری دلیل سنیے جڑے حضرت امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر روایت کی ہے. حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں حضرت طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی نے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشدہ بینہما علی صدرہ. کہ کائنات کا حبیب پیغمبر اپنی دائیں ہاتھ نو بائیں ہاتھ دے اوپر رکھ کے سینے تے رکھ لیندے اور مضبوطی نال اس طرح پکڑ لیا کرتے سن. آئیے چوتھی روایت سنیے سینے دے اوپر ہاتھ بنن دی میرے تیرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عباس حضرت عبداللہ بن عباس میں میرے آپ علیہ السلام دے چچا کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس کون عبداللہ بن عباس میں جنہاں نو مفسر قرآن کہہ دندا ہے کون عبداللہ بن عباس میں جنہاں نو محدثین کہہ دندا ہے کون عبداللہ بن عباس میں جنہاں نے آقا علیہ السلام دے کولوں تفسیر سیکھی ہے وہ بیان کر دے رہے کہ فصلی لربک وانحر کہ اللہ پاک نے 3ویں سپارے دے اندر سورۃ کوثر نازل فرمائی ہے وہ دے اندر جڑا الفاظ عطا فرمائے
فصلی لربک وانحر، یہ تو مراد اے وے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ جدو نماز کے اندر کھڑے ہو اپنے دونوں ہاتھوں سینے دے اوپر رکھنا چاہیے۔ وانحر کا معنی سینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کا یہی ترجمہ فرمایا ہے۔ سنیے آگے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس حدیثی اس آیت کی تفسیر کر دیا، یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ہمیشہ سینے دے رکھے ہیں۔ آنا دوستاں یہ دے روایتاں نے میرے سینے دے اوپر ہاتھ رکھن دیا نے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی جدو آئے مسجد دے اندر اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو سینے دے اوپر رکھ رہا ہے اور بعد کے اندر یہ دعا پڑھیا کر اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آقا علیہ السلام دی روایت صحیح البخاری دے اندر ہے 744 نمبر روایت ہے۔ میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا جی الحمدللہ پڑھن تو پہلے تکبیر کہن تو بعد اسی تھوڑی جی دیر خاموش رہندے ہو، اس کے اندر کی پڑھ دے ہو؟ میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقفے دے اندر اے دعا پڑھنا اللہم باعد بینی و بین خطایا، بخاری کی روایت نہ ہوئے، حوالہ غلط ہوئے، کتاب تھوڑے سامنے رکھ دیتی ہے۔ میرے حبیب پیغمبر اس وقفے دے اندر اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھتے سن۔ جائیے دنیا دی مساجد کا مطالعہ کیجئے، انہاں کے نظرہ دوڑائیے، صرف اور صرف ایک ہی مسجد ایسی ملے گی جس کو آل الحدیث کی مسجد کیا جائے گا، جس کے اندر پہلے وقفے کے اندر اگر کوئی دعا پڑھی جائے گی کہ وہ دعا وہ پڑھی جائے گی جڑی آج تو 1400 سال میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھیا کرتے سن اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ پھر آگے چلیے صحیح مسلم دی روایت ہے کہ میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام اے بھی دعا کے پڑھیا کرتے سن سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میرے صحابی اے دعا پڑھ رہی ہے، آگے چلنا ہم قرآن کی تلاوت شروع ہونے لگی ہے، قرآن پڑھنے لگا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے لگا ہے کہ اللہ کا قرآن ہوندا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ جلال دی قسم ہے اسی ایک ایک عمل حدیث سے مطابق کرنے ہیں، ایک ایک عمل قرآن کے مطابق کرنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جدو قرآن کی تلاوت کرنے لگو، جدو قرآن کو پڑھنے لگو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جدو قرآن شروع کرنے لگو اس تو پہلے تسی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اہل حدیث پڑھتا ہے اللہم باعد بینی تو بعد سبحانک اللہ تو بعد پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورۃ فاتحہ دی قرات ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جس انسان نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی وہ دی نماز کوئی نہیں، جس انسان نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تھی وہ دی نماز کوئی نہیں۔ آنا دوستاں صحیح بخاری دی روایت ہے، ساری بخاری تواڈے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے۔ میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن اس طرح نماز کرائی کہ بعد اندر آپ فرمان لگے میرے صحابہ دسو میرے مگر کون کون قرآن کی تلاوت کرتا سی؟ سارے صحابی خاموش۔ آپ نے پھر پوچھا، پھر خاموش، پھر پوچھا، پھر خاموش۔ فرمایا میں جماعت کرا رہا سی، میرے اوپر قرات بھاری ہو رہی سی، دسو میرے مگر قرآن کی تلاوت کون کرتا سی؟ پھر بات کے اندر تیسری مرتبہ تو بعد صحابہ کرام بول اٹھے، فرمایا آقا جی اسی تواڈے مگر قرآن پڑھ رہے سی، تواڈے مگر قرآن کی تلاوت کر رہے سی۔ میرے آپ علیہ السلام جی اسی قرآن پڑھتے سی۔ سنیے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس وقت جماعت کی حالت کے اندر ہو تسی مسلے تے کھڑے امام اونچی قرات کر رہا ہوئے تسی پیچھے قرآن نہ پڑھیا کرو بلکہ سوائے سورۃ فاتحہ تو کچھ اور نہ پڑھیا کرو۔ جدو امام اونچی قرات کرے سورۃ فاتحہ لازمی ہے کیونکہ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ۔ جڑا بندہ سورۃ فاتحہ
لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا سورۃ فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز کوئی نہیں۔ آئیے اگے دوسری روایت سنیے، میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر فقرأ رسول اللہ فذکرت علیہ القراءۃ فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، قلنا نعم ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال لا تفعلوا، قال لا تفعلوا، قال لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اٹھائیے جڑے لوگ آندے نے کلیاں تے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، سنتاں تے پڑھنی چاہیے، لیکن جدوں امام پڑھدا ہوئے تے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، پڑھن والا سونا رسول اللہ ہے، پیچھے کھڑن والے میرے محبوب پیغمبر دے صحابی نے، پڑھن والا کائنات دا سردار ہے، پیچھوں سنن والے پوری مخلوق دے سردار نے۔ میرے آقا فرماندے نے وَكُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے فجر دی نماز ہو رہی ہے، آقا قرات کر رہے ہیں، اسی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نال نال سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بعد کے اندر قرات کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پھیر دیتی، سلام پھیر دیتا ہے، آقا فرماندے نے لعلکم تقرؤون خلف امامکم، وہ پیچھے امام دے تسی کی پڑھتے سی، امام دے پیچھے دے الفاظ آ گئے، جاؤ جڑے لوگ آندے نے کہ امام دے پیچھے نماز پڑھنا سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، سنیے رسول اللہ کی فرما رہے نے لعلکم خلف امامکم، شاید تسی امام دے پیچھے کچھ پڑھ رہے سی، فقلنا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اللہ دے رسول اسی تواڈے پیچھے پڑھ رہے سی۔ سنیے آقا نے کی فرمایا لا تفعلوا، ایویں نہ کریا کرو، جدوں امام پڑھدا ہوئے پھر نہ پڑھیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جدوں میں قرات کراں میرے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ تے اور کوئی چیز پڑھنی نہیں پڑھنی، کیونکہ سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ آئیے تیسری دلیل سنیے، میرے حبیب پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من صلی صلاۃ، جس نے کوئی نماز پڑھی ہے ولم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نماز کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تھی، سنیے میرے حبیب پیغمبر کی فرما رہے ہیں فَإِذَا خِدَاجٌ فَإِذَا خِدَاجٌ فَإِذَا خِدَاجٌ، جائیے اٹھائیے صحیح مسلم دی روایت ہے، جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 129 ہے، حضرت آقا فرماندے نے جس انسان نے سورۃ فاتحہ دی تلاوت نہیں کی تھی فَإِذَا خِدَاجٌ، وہ دی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، وہ دی نماز باطل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فقیرہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر لوگوں نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے اسی کیا کہ آقا جی اِنَّا نَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، اگر اسی امام دے پیچھے کھڑے ہوئیے پھر بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ تو سنیے آقا نے کی فرمایا فقال اقرأ بها فی نفسک فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ جدوں آپ میرے کو سوال کیتا گیا ہے کہ امام دے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں، کہ میں لوگوں کو کیا ہے کہ جدوں امام دے پیچھے کھڑے ہو اقرأ بها فی نفسک، پھر اپنے دل دے اندر ہولی ہولی سورۃ فاتحہ دی تلاوت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اگے وجہ سنیے، میرے آقا فرماندے نے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ دے پیر پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا ہے یقول قال اللہ تعالی، جدوں بندہ سورۃ فاتحہ دی تلاوت کردا ہے عرش والا رب فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی،
العالمین عرش والا رب فرماتا ہے حمدنی عبدی وہ میرے بندے نے میری سنا کی ہے بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے نے وسنا علی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین عرش والا رب فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماتے نے میرے بندے اے چیز میں تیرے تے اپنے درمیان تقسیم کر دیتی ہے اور منگ تو لے عطا میں کر دیاں گا بندہ کون ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ مینوں سیدھا رستہ دکھا دے اللہ پوچھ رہے نے جی میرے بندے کنا دا رستہ چاہنا ہے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوگوں دا رستہ جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے کون وہ لوگ نے سنیے قرآن دی آیت اللہ فرماندے نے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا جڑا بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا اللہ ساتھ عطا کرے گا کنہ دا انبیاء دا صدیقین دا شہداء دا صالحین دا آؤنا دوستو اے دے او دلائل سن جڑے حدیث کے اندر موجود نے کہ کتے منو یاد آگے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن کہ اس بندے دی سورۃ فاتحہ نہیں ہو دی نماز ہی نہیں نماز کے اندر سورۃ فاتحہ دی وہی حیثیت ہے جڑی برات کے اندر دولہے دی حیثیت ہوندی ہے اگر برات لوگ چار بندے اکٹھے ہو جان سونے کپڑے پا لین اس طرح جان لگ جان وچ دولہا موجود نہ ہوئے کوئی بندہ اس کو کہے گا کہ برات جا رہی ہے کوئی بندہ نہیں سمجھے گا کہ برات جا رہی ہے فرمایا جڑے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں اس نو نماز کہنا ہی درست نہیں فرمایا برات چلی گئی جا کے جدو بیٹھ گئی لوگوں نے کھانا کھلا دیتا ہے بعد کے اندر اجازت مانگتے ہیں بھی سانو اجازت دو اسی واپس جانا چاہتے ہیں گھر والے پوچھن جی سناؤ دلہا کتنے ہوئے نکاح پڑھا دیے میں دلہا تے نہیں آیا وہ باپ آیا وہ دلہا کتنے ہوئے دلہا نہیں آیا وہ بھرا آئے نے دلہا کتنے ہوئے دلہا نہیں آیا جی وہ دوست آئے نے تو انہوں نے آخنا جاؤ پھر واپس چلے جاؤ جب تک دلہا نہیں آئے گا اسی اپنی بیٹی کو تھوڑے نال توڑ سکتے نہیں توڑ سکتے اسی طرح ہی نماز ہے جب تک نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی اس نماز نہیں سمجھا جائے گی ایک اور مثال دیتا کر دے کہ ایدی مثال اس طرح ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑے اندروں گوشت خرید کے لے آوے اور لے آ کے اپنی بیوی نو دے دے اور فرمائے کہ اے میری بیوی اے گوشت لے آنا ہے اینو پکا لے میں ذرا ڈیوٹی دے آواں کام کاج تو واپس آنا وا پھر آپ بیٹھ کے اس کھانا کھاواں گے اس عورت نے گوشت پکا لے تو بعد کے اندر وہ کام کاج کر کے ڈیوٹی تو واپس آیا کہ بندہ آن کے ڈونگے کے اندر اس طرح چمچا پھیرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی نے لڑنا شروع کر دینا ہے لڑ لوڑ کے ہٹ جاتا ہے باہر چلا جاتا ہے کہ گوانڈن شیخ القرآن فرمایا کرتے ہیں کہ جدوں وہ گوانڈن اٹھے وہ اس عورت کو پوچھے کہ خیر ابھی تھوڑا بندہ تھوڑے نال لڑ کیوں رہا سی فرمایا یار اس کو بس ایویں نہ لڑن کی عادت ہے میں تو کوئی لڑن والا کام نہیں کیتا پھر بھی دار سے صحیح لڑ کیوں رہا سی عورت کو بول کے کہے کہ اس طرح گوشت لے کے آیا سی گوشت پکانا سی میں وہ مٹر پائے وہ مسالہ پایا وہ ٹماٹر پائے گنڈا پایا چنگی طرح تڑکا لا کے اپنے خامن کے سامنے پیش کر دیتا ہے میں کی پایا سی آدھی گنڈے بھی پائے سی لون بھی پایا سی مرچاں بھی پائیاں سن میں اس کے اندر تیل بھی پایا گھیو بھی پایا میں گوشت پایا سی آخر لگی گوشت پانا میں بھول گئی گوشت پانا میں بھول گئی گوانڈن کہنے لگی پھر چتر کھان دے ہی تو قابل ہے اسی طرح ہی سورۃ فاتحہ جو نماز پڑھنی ہے ساری کی ساری نماز پڑھ لو جب تک اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں ہوئے گی اتنی دیر تک اس کو نماز نہیں کہا جائے گا آخری بات سنیے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے آئیے دونوں بندیاں دی نماز سنیے اتھوں تک بس بات اگلی بات میں دوبارہ چکراں اگلے جمعے دے اندر سورۃ فاتحہ تک ایک بندہ آیا ہے
جس طرح کہ نیڑے نہیں آ سکتے اسی طرح مینوں میرے گناہوں تو دور کر دے اللہ فرماندے نے میرے بندے جا میں تینوں معاف کرتا ہے اگے دس کی چاہنا ہے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ دی جی میں تھوڑے کو شیطان دی پناہ منگنا چاہنا فرمایا عطا کر دیتی پھر پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ عرشان دے فرماندے نے میں رحمان میں رحیم میں مالک یوم الدین میں کائنات کا خالق میں کائنات کا مالک دس میرے بندے تینوں کی چاہیے بندہ بول کے اللہ ذرا ٹھہر جاؤ میں تواڈے کول اپنا عقیدہ دسنا چاہنا کہ میں کون ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میرا عقیدہ ہے تیرے علاوہ کوئی مدد کر سکتا نہیں تیرے علاوہ کوئی دیاں دے سکتا نہیں تیرے علاوہ کوئی بچے دے سکتا نہیں میرا عقیدہ جدوں بھی مدد منگنی ہے تیرے کو منگنی ہے جدوں بھی عطا کرے گا تو عطا کرنے والا ہے جدوں سب جگانا ہے تیرے سامنے جگانا ہے جدوں رکوع کرنا ہے تیرے سامنے کرنا ہے یہ نماز پڑھ لیے جی میرے بندے کی منگنا چاہنا ہے بندہ کون ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ فرماندے نے جا تو میرے کو اپنے نیک بندیاں دا راستہ منگیا ہے میں کنوں عطا کر دیتا ہے سنیے دوسری طرف دوسرا بندہ آیا ہے اس نے بھی آ کے نماز پڑھی ہے اللہ اکبر کیتا ہے ہاتھ بن رہے نے تے پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہ فرماندے نے ہاں میں پاک ہاں میری حمد کر دیتی ہے میری تعریف کر دیتی ہے منگ کی منگنا چاہنا ہے ایک خاموش ہے سورہ فاتحہ اے مذہب سے جائز کوئی نہیں اے مسلک کے اندر جائز کوئی نہیں سورہ فاتحہ پڑھتا کوئی نہیں اسی طرح اللہ اکبر کر کے رکوع چل جاتا ہے اللہ فرماندے میں بڑا ہوں دس کی منگنا چاہنا ہے یہ کرتا ہے سبحان ربی العظیم اللہ تو بڑے اللہ فرماندے نے میں بڑا ہوں میرے کو کی منگنا چاہنا ہے اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ میری اللہ نے وہ حمد سن لئی بڑی میں کیتی کوئی نہیں ایک اللہ اکبر کہہ کے سجدے چلا جاتا ہے اللہ فرماندے نے میں تے بڑا ہوں میرے کو منگتے صحیح کی منگنا چاہنا ہے اللہ سبحان ربی الاعلی اللہ تو بڑا اعلی ہے تو بہت بلند ہے اللہ فرماندے نے میں بلند دس کی منگنا چاہنا ہے پھر خاموش ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ ساری دعا پڑھ لی میری کولی پھیلی مالی ساری عبادتوں اللہ واسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ دے نبی پہ درود پڑھ لیا ہے سلام پھیر کے کر آ گیا ہے بتلائیے اس نماز کے اندر کہ تم اپنے وہاں سے سوال کیتا ہے کیڑی نماز پڑھ کے آئے ہیں جس طرح آئے اس طرح ہی واپس چلا گئے ہیں جب تک سورہ فاتحہ نہیں کیڑی نماز نہیں جب تک سورہ فاتحہ نہیں نماز کے اندر دعا کوئی نہیں اس واسطے میرے حبیب پیغمبر نے سورہ فاتحہ کا نام ہی نماز رکھ دیتا ہے فرمایا لا صلاۃ لمن لم بفاتحۃ الکتاب اسے پر جگہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن اے ماں قرآن دی سورۃ فاتحہ جدی سورۃ فاتحہ کوئی نہیں اور دی نماز کوئی نہیں اس واسطے آج تو بعد تحیہ کر لو کوئی نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے کوئی رکعت ایسی نہیں ہونی چاہیے کوئی تواڈی جماعت ہے نا رکعت ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر تسی سورۃ فاتحہ نہ پڑھو اللہ جلال دی قسم ہے میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کر رہا اے صحیح بخاری دی ساری نماز میں تواڈے سامنے سورۃ فاتحہ تک پیش کیتی ہے دلائل پیش کیتی ہے میرے حبیب پیغمبر دی ایک رکعت بھی ایسی نہیں ابو بکر دی ایک رکعت ایسی نہیں عثمان دی ایک رکعت ایسی نہیں عمر علی دی ایک رکعت ایسی نہیں ابو ہریرہ حذیفہ حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر میرے محبوب پیغمبر دے کسی صحابی دی ایک رکعت ایسی نہیں آگے چلیے کسی تابعی دی ایک رکعت ایسی نہیں آگے چلیے حضرت امام مالک حضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل کسی صحابی تابعی ائمہ کرام دی آگے بڑھیے حضرت امام بخاری امام مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ سنن بہقی مالک امام حاکم امام دارقطنی کوئی امام کوئی ائمہ اور تابعی تبع تابعی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر نماز سے پڑھی ہوئے اور نماز کی ایک رکعت ایسی ہوئے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے محدثین نے ائمہ کرام نے ایک رکعت بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر پڑھی ہوئے ہے اگر کوئی تو صحیح ہے حدیث تسی پیش کرو اور دے
آئندہ جمعے دے اندر اللہ کو دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔